دوستو آج کل ایسی باتیں بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ جن عورتیں مرد پر عاشق ہو جاتی ہے تو کبھی جن مرد عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے سامنے آنے پر انسان سمجھتا ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایسی نشانیاں سامنے آنے پر جنات کا ہی اثر ہوگا، بلکہ یہ کئی بار کسی مانسک بیماری کی وجہ سے بھی سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کی جا سکتی کہ جنات موجود ہوتے ہیں، کیونکہ جنات کا وجود قرآن پاک سے ثابت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات اور انسانوں کی شادی کے حوالے سے ڈیٹیل میں بتائیں گے، اور جنات کے حوالے سے دلچسپ اور سچی باتیں بھی بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری آئندہ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ ضرور بنیں۔ دوستو ایک بات یہ پھیلی ہوئی ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عورتیں کمزور عقیدے کی مالک ہوتی ہے۔ کم پڑھی لکھی اور کم عقل رکھنے کی وجہ سے عورتیں سنی سنائی باتوں پر بہت جلد یقین کر لیتی ہے، اور کئی طرح کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورتیں وہم پرست ہوتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں وہم پرست زیادہ پائی جاتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور دل اور بزدل ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے ایسی عورتیں جو اپنے بالوں کی حفاظت نہیں کرتی اور پردہ نہیں کرتی، ایسی عورتوں کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دوستو یوں تو جنات کی کئی قسم ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، یعنی قبضہ کر لیتے ہیں، جس کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی حاوی ہوتے ہیں یا خود بھی انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں، جس میں 90% شکار عورتیں ہی ہوتی ہے، جس کی بڑی وجہ نمازوں کی پابندی نہ کرنا، بے پردگی، گانے سننا، دعاؤں کا اہتمام نہ کرنا، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنا، چھت پر کھلے بال چھوڑ کر زیادہ دیر بیٹھنا، ان سب وجہ سے یہ جنات خود حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ جادو سے حاوی ہوتے ہیں تو اس کا مقصد شادی میں رکاوٹ ڈالنا ہوتا ہے۔ یہ جن عورتوں سے ہم بستری بھی کرتا ہے، جس میں اکثر عورتیں خواب میں خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، کبھی باپ، کبھی بھائی اور کبھی بیٹوں کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، یا پھر شوہر کی شکل میں، یا کبھی کبھار غیر کو دیکھتی ہے۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر گھٹنوں کے اوپر کے حصے پر، کبھی جسم پر ناخن کے نشانات بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھوڑ رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹتے ہوئے ان کو کبھی بھی کوئی بھی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی ہونا، اس کا چھونا پسند نہ کرنا، بچوں کا چھونا ناپسند کرنا، شوہر کو بیوی کی شکل عجیب نظر آنا، اس کے علاوہ بھی بہت سی نشانیاں اور بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ یاد رہے کہ جنات اس وقت کسی عورت یا کسی مرد کے جسم پر قبضہ جما لیتے ہیں جب وہ ننگے ہو کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، یا واش روم میں بلا ضرورت بیٹھی ہوئی رہتی ہے، یا زیادہ تر اکیلی رہتی ہے اور اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے تکیے پر سر رکھ کر سونا بھی جنات کو قریب لاتا ہے۔ لڑکیوں کے کھلے اور گھنے بال دیکھ کر بھی جنات ان کے جسم پر قبضہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو اور میری بہنوں، اب آپ کو کچھ طریقے ایسے بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے جنات سے حفاظت ہو سکتی ہے۔
جب آپ کپڑے پہنیں تو بسم اللہ پڑھ کر پہنیں تاکہ جنات آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان اگر بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اس کی شرم گاہیں جنات سے چھپی ہوئی رہتی ہے۔ جب آپ بستر پر جائیں تو ہمیشہ دائیں پہلو پر لیٹے اور سونے سے پہلے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئے۔ رات کے بیچ حصے میں بلند آواز میں بات نہ کریں، ایسا کرنے سے جنات پریشان ہوتے ہیں اور یوں آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی چیز پھینکنے سے پہلے یا پھر بلند جگہ سے چھلانگ لگانے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر کوئی جن ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور یوں وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں جو کہ مسنون ہے، کیونکہ جنات کے لیے یہ جگہ ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ آئینے میں کبھی بھی خود کو برہنہ نہ دیکھے، ایسا کرنے سے جن آپ سے تعلق بنانے اور قبضہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ بتلائی گئی نشانیاں ضروری نہیں ہے کہ جنات ہی کی وجہ سے ہو، کیونکہ 95% عورتیں جو خود پر جنات کے حاوی ہونے کا شک کرتی ہے ان پر نہ جادو ہوتا ہے نہ ہی جنات ہوتے ہیں، بلکہ وہ کوئی وہمی یا مانسک بیماری ہوتے ہیں یا پھر ہسٹریا کا شکار ہوتی ہے۔ خاص طور پر غیر شادی شدہ لڑکیاں ہسٹریا کا ہی شکار ہوتی ہے، اور یاد رہے اور اس کی زیادہ تر نشانیاں ایسی ہے جیسے کسی پر جنات کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ میرے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بات بھی سچ ہے کہ جنات بھی شادی کرتے ہیں، بلکہ ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی پر ڈھول بجانا اور ناچ گانا کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی پر ڈھول بجاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی بھی شادیوں میں بہترین کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بہت زیادہ ڈشیں شامل ہوتی ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانے سے بے حد لذیذ ہوتا ہے، اور جس طرح انسانوں کی شادی میں بڑے بڑے افسران کو دعوت دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی دیگر جنات قبائل کے سرداروں کو اپنی شادی میں بھی شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ جنات رونا دھونا اور خوش ہونا اور پیار و محبت جیسے جذبات و احساسات رکھتے ہیں۔ دوستو آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد حرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق مسجد حرام کے شمال میں 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد جن موجود ہیں، جنات کی ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سوالوں کے جوابات دیے۔ بہرحال دوستو جنات کا وجود برحق ہے، اور جنات انسانوں کو کچھ حالات میں تنگ بھی کرتے ہیں اور ان پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے ہم نے بتایا، اور جنات سے حفاظت کے لیے آپ کو کچھ عمل بھی بتائیں۔ جنات سے حفاظت کے لیے قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں بہت ہی مجرب ہیں، لہٰذا ان کا اہتمام صبح و شام ضرور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات کے شر سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوستو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئے تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور آپ سے ایک بار پھر سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں
ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔